اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، یا اہل الکتاب، فرمایا اے حاملین کتاب، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب ملی تھی، اور اس سے مراد وہ یہودی لوگ ہیں اور وہ عیسائی لوگ ہیں کہ قرآن کے آنے سے پہلے پہلے جن کے پاس آسمانی کتابیں موجود تھیں۔ فرمایا اے یہودیوں اور عیسائیوں، لما، کیوں، تحاجونا، تم جھگڑا کرتے ہو، کیوں آپس میں یہ جھگڑا کرتے رہتے ہو، فی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو لے کر، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو موضوع بناتے ہو اور آپس میں مناظرے کرتے رہتے ہو، جھگڑا کرتے رہتے ہو۔ اور جھگڑا کیا کرتے تھے کہ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہودیت کی ابتدا اور عیسائیت کی ابتدا تو ان کتابوں کے نزول سے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا عیسائیت کا، تو فرمایا وہ تو بہت پہلے کے ہو چکے ہوئے ہیں، تو تم انہیں خواہ مخواہ موضوع بنا کر تو آپس میں جھگڑتے رہتے ہو، لڑتے رہتے ہو۔ فرمایا یہ اچھا سلسلہ نہیں ہے۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا میرے اللہ نے، وما انزلت، اور ابھی تو نازل بھی نہیں ہوئی تھی، التورات، تورات بھی، یہ جو انزلا تے لکھا ہوا ہے نا، یہ تا اصل میں صرف ملانے کے لیے آیا ہے۔ بیسک یہ لفظ جو ہے انزلت ہے کہ نازل نہیں ہوئی تھی ابھی تک تورات والانجیل، اور انجیل بھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس سے پہلے کی شخصیت ہیں، اس وجہ سے ان بعض کے معاملات میں آپس میں لڑ کے تو انہیں کبھی یہودیت کے کھاتے میں یا کبھی عیسائیت کے کھاتے میں نہ ڈالو، اللہ، مگر یہ کہ من بعدہ، یہ سب کچھ ان سے بعد میں آنے والا ہے، تورات بھی اور انجیل بھی۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا میرے اللہ نے، افلا تعقلون، کیا تم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے، کیا تمہیں یہ بھی شعور حاصل نہیں ہے؟ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے، ہا انتم ہاؤلائی، فرمایا تم ہی وہ لوگ ہو، حاججتم، جنہوں نے جھگڑا کیا، فی ما، اس کے بارے میں، لکم بہی، کہ ہے تمہارے لیے، علم بہت مخصوص تھا۔ فرمایا وہ باتیں جن کا تمہارے پاس تھوڑا سا علم ہے، فرمایا تم تو اس کے بارے میں بھی آپس میں جھگڑا کرتے رہتے ہو، اور تم نے جھگڑا کیا۔ لما تحاجونا، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو، فی ما، اس میں، لیس لکم بہی، کہ نہیں ہے تمہارے پاس اس کے بارے میں، علم، کچھ علم، جس چیز کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم موجود نہیں ہے، فرمایا تم اس کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ اور یہ جھگڑے اس کے وقت یہودی اور عیسائی کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس بات سے گویا منع فرمایا۔ اور آج ہمارا معاملہ بھی کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے، بہت سے ایسے سلسلے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم نے شاید 101 بندہ ہوتا ہے جو پتہ چلتا ہے، پیچھے 100 بندے سے بات چلتی آئی ہے، تو وہ جو 101 والا ہے اس سے ہمیں پتہ چلا، ہم اس سے بات سن کے پچھلے بندے کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں کہ فلاں بندے نے مجھے بتایا تھا کہ تو نے یوں کیا تھا، تو نے ایسے کیا تھا۔ تو چھوٹے چھوٹے معاملات پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، چپکلش پڑ جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے بدترین بندہ وہ بھی ہے جو بات بات پہ دوسروں کے ساتھ الجھ پڑتا ہے اور دوسروں کے ساتھ جھگڑ پڑتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ دوسروں کے ساتھ لڑائیوں جھگڑوں سے اپنے دامن کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا جو میری رضا کے لیے دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، فرمایا میں قیامت کے روز اسے معافی عطا فرما دوں گا۔ تو گویا لڑنے کی وجہ سے تباہی ہے، اور معاف کرنے کی وجہ سے انعام ہی انعام ہے، اور عزت ہی عزت ہے، اور ہمیں یہ عزت دینی چاہیے۔
اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی یہ بتاتی ہے، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس مبارک خون آلود تھا، اللہ کے محبوب نبی کے جوتے مبارک خون سے بھر چکے تھے۔ فرشتے نے کہا حضور حکم دیں میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کے نہ انہیں تباہ کر دوں۔ حضور نے فرمایا انہیں معاف ہی کر دینا زیادہ بہتر ہے، یہ نہیں جانتے تو ان کی نسلیں ضرور جانیں گی۔ تو گویا اتنا دشمنی کرنے والا بندہ بھی اگر اسے معافی دی جا رہی ہے تو ہمارے لیے یہی اسوہ حسنہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی یعلم، وہ خوب جانتا ہے، وانتم، اور تم لوگ لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندے کو کہتے ہیں کہ یار چلو ایک باری جان دے، بندہ آندا ہے کہ پچھلی باری جان دیتا او لئی اندے منہ تے ماری ہوندی نا تو یہ دوبارہ نہ کرتا۔ یار یہ بات نہیں ہے، پچھلی دفعہ اگر معاف کر دیا تھا تو پھر معاف کر دیں، کیونکہ پچھلی دفعہ معاف کرنے پہ بھی اللہ نے ہی اجر عطا فرمایا تھا، اور اب بھی اگر معاف کریں گے تو اب بھی اللہ ہی اجر عطا فرمائے گا۔ کبھی یہ نہیں سوچیں کہ آپ بدلہ لیں، کبھی نہیں سوچیں اس بات کو۔ اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کریں، اللہ کے لیے لوگوں کو معافی دیں، لوگوں کے لیے رخصت پیدا کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو وہ آسانیاں بانٹنے والا آپ کو کبھی مجبور نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں قرآن کا فہم بھی نصیب فرمائے اور قرآن کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے ایک بھائی نے 10,000 کی رقم مسجد کے لیے وقف کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ان کے رزق حلال میں کثرت اور برکت پیدا فرمائے۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی و مولانا محمد والا کر سب دعا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام۔ تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم ربنا تقبل صلاتنا وأعمالا صالحة۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور۔ سهل فسهل يا إلهي كل سهم بحرمة سيد الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ خالق بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، یا مولا کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما اجمعین۔